بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم۔ حاضرین محفل، آج کی یہ شب ماہانہ بزم عرفہ سے منسوب ہے، جس میں محفل جو ہے وہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رنگ اس میں عرفانہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو بزم عرفہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ حضور کی کرم نوازی کے ساتھ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، جس طرح آج 1 جون ہے، اسی طریقے سے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو 1 جولائی، 1 اگست، 1 ستمبر، 1 اکتوبر آپ کے اس چک میں اس محفل پاک کا اختصار کے ساتھ انعقاد کیا جائے گا، کیونکہ یہ آپ کی جو دھرتی ہے، اس دھرتی پر بہت قدیمی ایک صاحب کمال کے قدم لگے ہیں۔ آپ کی اس دھرتی کو بہت عرصے سے ایک فقیر کامل نے سیراب کیا ہے۔ آپ کے اس چک میں، آپ کے اس گاؤں میں بہت عرصے سے خواجگان کی نسبت چلتی آ رہی ہے، تو مہینے کی بنیاد پر اس بزم کا انعقاد کیا جائے گا، جو کہ بہت مختصر سی ہوا کرے گی، لیکن اس کا ایک بہت ہی قیمتی مقصد ہے، اور اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی دھیمے لہجے میں اپنے انداز خطابت سے ہٹ کر ایک اصلاحی اور تربیتی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ملفوظات، چند نکات اور چند وہ باتیں جو شاید بچے سے لے کر ایک ضعیف عمر کے بزرگ تک ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن بدقسمتی ایسی ہوتی ہے کہ ہماری توجہ اس نقطے پر نہیں جاتی۔ 1-2 باتیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تحمل کے ساتھ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ آپ نے میری اس گفتگو کو سننا ہے۔ یہ گفتگو کسی ایک سلسلے سے منسوب نہیں ہے، یہ گفتگو کسی ایک فرقے سے منسوب نہیں ہے، یہ گفتگو کسی ایک پارٹی سے منسوب نہیں ہے۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع انسانیت ہے۔ بزم عرفہ جس طرح کی یہ منسوب ہے، عرفوں کی بزم، بدقسمتی کے ساتھ آپ کا جو علاقہ ہے یہ پیری مریدی کو ماننے والا علاقہ ہے۔ آپ کا گاؤں وہ گاؤں ہے جہاں پر فقراء کا، صالحین کا، پیران عظام کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ 20 سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی 1-2 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، 20 سالوں سے آپ کے اس چک میں فقراء کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن 1-2 باتیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ایک جملہ میں بولنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں بزم عرفہ کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، مطلب کو سمجھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو شروع کر چند ہی منٹوں میں اختتام کر دوں گا۔ حضور کی شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل، کسی سہارے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔
سادہ سی بات جو آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو، ہر مکتبہ فکر کا یہاں پر بندہ بیٹھا ہے، ہر عمر کا بندہ بیٹھا ہے، میری اس بات کو یاد رکھیے گا، کوئی بندہ بھی جتنی تعریف کر لے، جتنی تعریف کر لے، قرآن کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک آیت کے ہزاروں معنی نکال کر حضور کی رفت اور عظمت کو بیان کر سکے، اس کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ یہ جو ساری تعریفیں ہیں نا، یہ ساری تو نکلی ہی حضور کے خیال سے۔ یہ تعریفیں تو حضور کے ایک خیال کا نام ہے۔ سارا قرآن، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا محدث کرسی پر بیٹھ کر ایک آیت کریمہ کو لے کر حضور کی شان بیان کرتا ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے جو حضور کا وجود ہے، اس وجود میں ایک ذہن ہے، وہ ایک سوچ ہے، ایک زبان ہے، اس سوچ اور زبان سے نکلے ہوئے وہ چند الفاظ ہیں۔ جس ہستی کی ذہنیت اور زبان اقدس سے نکلے ہوئے چند الفاظ پوری کائنات کے لیے وجہ عرفان اور وجہ عظمت اور وجہ حشمت جاہ و جلال بن جائیں، اس محبوب کی ذات اقدس کو بیان کرنا کسی کی بس کی بات نہیں۔ تو جو حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو کہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ایک پیغام دو، بھائی پرکھنے کے لیے، تولنے کے لیے، جانچنے کے لیے دنیا پڑی ہے، حضور کی ذات پرکھنے اور تولنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق میں نے بغیر کسی آیت کے، بغیر کسی حدیث کے حضور کی شان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور کی شان کسی ایک حدیث کی محتاج نہیں ہے۔ حضور علم غیب رکھتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ حضور علم غیب رکھتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ حدیث کہاں سے نکلی؟ حضور کی زبان سے، اور جس محبوب کی زبان سے وہ بات نکلی ہے، اسی بات کو لے کر تم حضور کی تعریف کر رہے ہو۔ سمجھو یہ کہ تمہاری تعریفیں اسی محبوب کی باتیں ہیں، وہ جس محبوب کی باتیں، اس محبوب کی تعریف تم بنائے بیٹھے ہو، اس محبوب کو سٹیج پر کھڑے ہو کر تم توڑ رہے ہو۔ اللہ اور رسول حضور پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اور فرشتے حضور پر، یہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ ہے۔ سٹیج پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر اس آیت کو لے کر حضور کی عظمت بیان کرنی ہے، لیکن عظمت کی وہی پر ابتدا بھی نہیں شروع ہوتی جب تو بندہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ یہ بات نکلی کہاں سے ہے، یہ بات آئی کہاں سے ہے۔ ذرا سا سوچو گے تو کہو گے یہ تو اسی احمد مختار کی زبان سے نکلا۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہوگی جس کی ایک ایک نکلی ہوئی بات کو لے کر لوگ اسی کی بات کی تعریف کرتے رہے، اسی کی بات کو ثبوت بنا کر اس کی تعریف کرتے رہے؟ یہ کائنات میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کی تعریف کرنی ہو، اسی کی بات کو ثبوت کائنات میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ فقط آمنہ کا لال، در یتیم، سید الانبیاء، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جن کی باتوں کا سہارا لیے بغیر بندہ ان کی تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ نعرہ رسالت۔ تو میرے بھائیو، ایک تو یہ میرا مختصر سا آپ کو پیغام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، توصیف اور عظمت کو پرکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا سہارا نہ لیا جائے، بلکہ جہاں پر بھی کرنی ہو کھلے دل سے، کھلے دماغ سے، اور اپنے آپ کے سینے کو کھلا کشادہ کر کے زور کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ حضور کی شان کو ورا اور ورا طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ اس کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف اس کی باتوں کی محتاج ہو۔ ہر بندے کی تعریف کوئی اور کرتا ہے، فقط آمنہ کا لال ہے جس کی تعریف کرنے کے لیے بھی رب نے کہا ہے اسی کی زبان چاہیے۔ اور سادہ لفظوں میں، اور سادہ لفظوں میں اللہ نے فرمایا لوگو
حضور کی تعریف کرنی ہے یا اللہ کرنی ہے؟ جاؤ انہی کی سنو بات ایک یا اللہ تیرے محبوب کی بات کرے، کیسے کرے؟ فرمایا انہی کی زبان سے کرے۔ اس سے بڑھ کر حضور کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو بندہ کھڑے ہو کر کہے حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں، اور رب تو ایک بات پر وسیلے کے بغیر بات نہیں کرتا، تمہیں خدا کی بات کرنی ہے یا اللہ تو ایک ہے کہنا چاہتا ہوں، فرمایا جاؤ جو محمد عربی کہتے ہیں اس طرح کرو۔ یا اللہ نماز پڑھنی ہے، فرمایا جاؤ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے پڑھو۔ یا اللہ زکوٰۃ دینی ہے، کیسے دیں؟ فرمایا جیسے وہ کہتے ہیں وہ کرو۔ یا اللہ تجھ کو ایک ماننا ہے، اور یہ بھی میں سوچنا چاہتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو کافی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی زبان مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اللہ کافی ہے، اللہ حسبنا اللہ و نعم اللہ کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بات کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ بندہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ و نعم اللہ کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچیں اس بات کو کرنے کے لیے کس کی زبان چاہیے، کس کا چہرہ چاہیے؟ کہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ کافی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ پتہ لگانا ہو نا کہ میں کافی ہوں، جاؤ یہ بات بھی اسی آمنہ کے لال کی چوکھٹ سے، اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہے؟ اس سے بڑھ کر حضور کی عظمت اور ہو کیا سکتی ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ چند کتابیں، چند علوم، چند فکرے، چند فلسفے پڑھ کر ہم حضور کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں تمام مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بندہ بھی ہے، سب کے پاس اگر کوئی بات ہے تو وہ حضور کی بات ہے۔ شیعہ کہتا ہے من کنت مولا علی علی مولا، جس کا میں مولا اس کا کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ حضور نے کہا ہے۔ ثابت ہوا اگر کوئی شیعہ بنا بیٹھا ہے وہ محمد عربی کی زبان سے بنا ہے۔ سنی کیا کہتا ہے؟ سنی کیا کہتا ہے؟ ہر وقت حضور ہمارے پاس ہے، ہر وقت حضور ہمارے پاس ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ بھی حضور نے بتایا ہے۔ دیوبندی کیا کہتا ہے؟ دیوبندی کہتے ہیں کسی حضور کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس کی زبان سے؟ یہ کس کی زبان سے نکلا؟ یہ بھی حضور کی زبان سے نکلا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ وہ دیوبندی، وہ شیعہ اور سنی اور بریلوی تو فرقوں میں آ کر حضور سے دور بھاگتا ہے۔ فرقے اپنی جگہ پر، کوئی گادری ہو، کوئی ارائی ہو، کوئی رانا ہو، کوئی راجپوت ہو، جو بھی ہو، ذاتیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن ذاتوں سے آ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان نہیں ہوں۔ وہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اپنی جگہ پر، لیکن سب کو ماننا پڑے گا ہم سب مصطفیٰ والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم سب مصطفیٰ والے ہیں، ہم سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں۔ وہ جی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی کہاں سے ثابت ہے؟ حضور سے۔ ہاتھ باندھ کر پڑھنی کہاں سے ثابت ہے؟ حضور سے۔ رفع یدین کرنا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ حضور سے۔ اور مسجد میں جانا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ حضور سے۔ کعبے جانا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ حضور سے۔ حضور پر درود پڑھنا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ حضور سے۔ حضور پر درود نہ پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اور اگر اس بات پر بھی آ جاؤ تو یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے سوائے زبان محمد مصطفیٰ۔ حضور نے ہی کہا ہے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضور نہیں، اللہ کافی ہے۔ اس فکرے کو ماننے کے لیے حضور کو ماننا ضروری ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو نا ہمیں حضور کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ ہے، لیکن تمہارے عقائد کو یہ مضبوط تر کر دے گا۔ اگر کوئی یہ کہے مجھے حضور کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم اس فکرے پر بھی اگر کامل یقین رکھنا ہے، اس کے لیے بھی تمہیں مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تمہیں حضور کی بات بتانی پڑے گی۔ آج ہم سوال کرتے ہیں جی بھائی حضور کو مانو، آگے سے ایک بدعقیدہ کہتا ہے نہیں یار نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حضور نے کہا ہے کہ مجھ کو نہ مانو، وہیں پر سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ اس سے کہے کس نے کہا؟ وہ کہے گا حضور نے۔ کس نے کہا؟ بندہ کہے اس کے علاوہ حضور کو ماننا اور ہوتا کیا؟ اس کے علاوہ حضور کو ماننا اور زبیر ہم کہتے ہیں ہم حضور کو مانتے ہیں، ایک بندہ کہے میں تو نہیں مانتا، میں تو تم کو دلیل دو، وہ جو بھی دلیل دے گا وہ کہے گا یہ حضور نے تو کہا ہے اس طرح،
تو تم کہو کہ اس سے علاوہ حضور کو اور ماننا کیا ہے؟ اس کے علاوہ حضور کو اور ماننا کیا ہے؟ حضور کا زیادہ نام نہ لو، اللہ کا لو۔ کس کا لو؟ حضور کا زیادہ نہ لو، اللہ کا نام لو۔ اچھا جی لے لیتے ہیں، اور تم یار بڑے عجیب ہو، تم ہر وقت حضور کا لیتے ہو۔ جی لیتے ہیں، تم کیوں نہیں لیتے؟ اور جی حضور نے تو کہا ہے کہ اللہ کا لو، حضور نے ہی تو کہا ہے۔ اس سے کہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کا اگر نام لے رہا ہے پہلے حضور کو مان رہا ہے، اللہ کا نام بعد میں لیتا ہے، پہلے فروخہ حضور کو مانتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے، شیعہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، سنی ہے کوئی مسئلہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی دیوبندی ہو کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی بریلوی ہو کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات پر اتفاق سب کو کرنا چاہیے، ہر کسی کے پاس کوئی بات ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے، تو وہ صرف اور صرف اور صرف زبان محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، نقش حسن خدا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جلوہ کبریا محمد ہے، حسن کی ابتدا محمد ہے، عشق کی انتہا محمد ہے، عقل حیران خرد عاجز، کوئی کیا سمجھے کہ کیا، کوئی کیا سمجھے کہ کیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ کا دور ہے، میں اگلے دن کئی آج کل مناظرے چلتے ہیں، ادھر شیعہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر سنی بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بریلوی بیٹھ جاتے ہیں، ادھر اہل حدیث بیٹھ جاتے ہیں، اتنی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اتنی کتابیں۔ اب بات کیا کرنی ہوتی ہے؟ تم حضور کو زیادہ مانتے ہو، ہم کم مانتے ہیں، تم ایسے مانتے ہو، ہم ایسے مانتے ہیں، تم اتنا مانتے ہو، ہم اتنا مانتے ہیں، تم بہت مانتے ہو، خدا سے ملا دیتے ہو، ہم اتنا مانتے ہیں کہ ہم چھوڑا مانتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا جو یہ کتابیں ہیں، جو وہ کتابیں ہیں، جو یہ باتیں ہیں، جو وہ باتیں ہیں۔ ان باتوں میں اگر حضور کو نکال دو، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ یہ ہے نہ اللہ کو مانو، حضور نے کہا، رسول کو مانو، حضور نے کہا، مجھ پر درود ہر وقت پڑھو، رسول نے کہا۔ انہوں نے کسی وقت اس لہر میں کہہ دیا میرے رب پر مانو، کوئی لہر ایسی، کوئی وقت ایسا، انہوں نے کہا بھئی میرے خدا کو مانو، میرے یہ بات بھی حضور کیا۔ کوئی ایسا وقت بھی تھا حضور نے فرمایا نماز پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا تیرے پاس میرا حکم نہیں پہنچا، میں نے تجھے نہیں کہا، بخاری شریف کی حدیث، میں نے تیری نام لے کر تجھ کو نہیں پکارا، حضور آپ نے پکارا، میں نے نماز کو شارٹ کر دیا، مختصر کر دیا، میں نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی، میں قیام میں تھا، میں نے فوری رکوع کیا، بغیر تسبیح کے میں رکوع سے کھڑا ہو گیا، میں نے فوری سجدہ کیا، بغیر تسبیح سے میں کھڑا ہو گیا، میں نے تشہد کیا، میں نے سلام پھیر دیا، حضور میں نے آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر فوری سلام پھیر کر حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں یہ بھی نہیں کرنا تھا، جب میرا حکم ہو گیا تھا جہاں تھا وہیں پہ ہاتھ چھوڑ کر بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ نماز سے حضور کو فوقیت دو، یہ بھی حضور نے کہا، یہ بھی حضور نے کہا۔ حضور نے فرمایا جہاں کہیں بھی ہو، جب بھی اذان ہو، مصلی پر کھڑا ہو کر رب کے آگے سجدہ کرو۔ ثابت ہوا نماز ہر وقت پڑھو، یہ بھی حضور نے فرمایا، اور نماز پر حضور کو فوقیت دو، یہ بھی حضور نے فرمایا۔ تو بات میری لمبی نہ ہو جائے، سب دانشور اہل علم اور اہل شعور بیٹھے ہو میرے بھائیوں، جس کے پاس کوئی بات ہے نا وہ بات حضور کی، مختصر سی بات، جس کے پاس کوئی بات ہے نا وہ بات حضور کی۔ کوئی تم میں سے حضور کی تعریف کرنا چاہے نا خود سے نہیں کر سکتا، خود سے کرو گے لوگ کہیں گے اس کے پاس دلیل نہیں، اس کے پاس ثبوت نہیں، کہیں گے ثبوت دو، جب ثبوت ڈھونڈو گے نا تو ثبوت صرف اور صرف حضور کی بات ہے۔ حضور کی کتنا مضبوط عقیدہ ہے، کتنا مضبوط تمہارا خیال ہے کہ ہر لمحہ ہر آن حضور کی ضرورت ہے، حضور کی ضرورت ہے اور حضور کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات تو جہاں میں اختتام کرتا ہوں، کہیں پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، حضور کی ذات وہ واحد ذات ہے جس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ بہت سی تعداد آج میرے پاس نوجوان اسٹوڈنٹس کی، طالب علم اور نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، آپ کے لیے ایک ضروری میسج ہے۔ لوگ توحید کی آڑ میں بغض رسالت کو پھیلا رہے ہیں، توحید کی آڑ لیتے ہیں اور بغض رسالت کو پھیلاتے ہیں، حالانکہ ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ توحید دراصل محبت رسالت کا نام ہے۔
توحید محبت رسالت کا بے شک جی، بے شک۔ حضور کو نکال دو توحید کا کوئی وجود نہیں، حضور کو نکال دو توحید کی کوئی پہچان نہیں ہے، حضور کو نکال دو توحید کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضور کو مانو، ڈٹ کے مانو، رچ کے مانو، محبت سے مانو، دلوں اور سینوں کو کشادہ کر کے مانو، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بازاروں میں کوئی تم سے بات کرے اس سے ایک ہی بات کرنا، نہ مجھے تیرے شیعہ ہونے پر اعتراض ہے، نہ تیرے دیوبندی ہونے پر اعتراض ہے، نہ بریلوی ہونے پر اعتراض ہے، نہ تیرا مجھے اہل حدیث ہونے پر اعتراض ہے، بس تو نے اور میں نے مل کر ایک ہستی ایسی ہے جس کو فقط ماننا ہے، تولنا نہیں ہے، اس کو فقط ماننا ہے، تولنا نہیں ہے، تولنا ہم نے ایک دوسرے کو ہے، تولنا ہم نے ایک دوسرے کو ہے، کوئی سچا ہے کوئی جھوٹا ہے، ہم نے تولنا ہے، اور تولا بھی کیسے جائے گا؟ فقط حضور کو مان کر، بات وہیں پر، تولا کیسے جائے گا؟ حضور کو، تم کسی کو جھوٹا ثابت کرو گے تمہیں حضور کی زبان کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تمہیں حضور کی زبان کی ضرورت ہے۔ کوئی حضور کو مانے زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے، کوئی حضور کو نہ ماننے کے لیے بھی اس کو حضور کی زبان کو ماننا پڑے گا، نہ ماننے کے لیے بھی حضور کی زبان کو، اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے؟ حضور کو نہ ماننے کے لیے بھی حضور کی زبان کو ماننا ضروری ہے، نہ مان، یہ میرا فکر ہے، غور سے سنیے اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ حضور کو ماننا تو دور کی بات ہے، کوئی بندہ اگر حضور کو نہ ماننا چاہے اس کو بھی حضور کی زبان کی دلیل چاہیے، نہ ماننے کے لیے بھی، پھر میں کہہ رہا ہوں حضور کو ماننا اتنا ضروری ہے، میرا یہ جملہ سنہرے الفاظ میں لکھیے گا اور آپ کو زندگی میں کبھی ڈولنے نہیں دے گا، حضور کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ نہ ماننے کے لیے بھی آپ کو ماننا پڑتا ہے، حضور کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ کوئی اگر یہ چاہے کہ میں نے حضور کو نہیں ماننا، اس کو بھی دنیا کو بتانے کے لیے حضور کی بات کو ماننا پڑے گا، لہذا حضور کو مانو، حضور کو مانو، حضور کو مانو۔ اور آخری بات، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، زندگی بیتتی جا رہی ہے، زندگی ہماری گزرتی جا رہی ہے، ہمارے علاقے میں بڑے عرصے سے فقراء کا آمد و رفت ہے، بہت عرصے سے، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ فقیری کیا ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ ہم نے پیری مریدی کو ان چادروں کا نام دے دیا ہے، ان ٹوپیوں کا نام دے دیا ہے، ہم نے پیری مریدی کو دم، تعویذ اور دعا کا نام دے دیا ہے، ہم نے پیری مریدی کو صرف شرینیوں کا نام دے دیا ہے، ہم نے پیری مریدی کو صرف دعوتوں کا نام دے دیا ہے کہ پیر ہمارے گھر میں آئے ہم دعوت کریں، یہ ہماری مریدی ہے، پیر آ کے دعا کر دے یہ اس کی پیری ہے، پیر آ کر ہم پہ دم کر دے یہ پیری نہیں، یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ پیری مریدی کے لوازمات ہیں جن میں پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ یہ میرا پیغام نوجوان نسل کے لیے، پیری مریدی ضروری کتنی ہے، کیوں ضروری ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں آپ کو ایک میسج دے کر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، ضروری کتنی ہے۔ 2 سے 3 منٹ لائٹ میں بھی رہ گئے اور میں اپنی بات کو اختتام کروں گا۔ تمام نوجوان طبقے کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ پیری مریدی ضروری کیا ہے۔ ایک ہی جواب ہے، ہر طرف سے تم ہر علم کو حاصل کر سکتے ہو۔ حفظ کرنا ہو تم کسی حافظ کے پاس چلے جاؤ، قرأت کرنی ہو کسی قاری کے پاس چلے جاؤ، دم، دعا اور درود کروانا ہو تم کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، اپنے قلب کو جاری کرانا ہو کسی تم پیر کے بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خود کو حاصل کرے، اپنی پہچان حاصل کرے، اس کو ایک فقیر کامل کی ضرورت ہے، ایک فقیر کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ پیری مریدیاں ہمارا چک، پیروں کو ماننے والا چک ہے۔ نوجوان طبقہ یہاں پر موجود ہے، کسی پارٹی بازی بننے کی ضرورت نہیں، ہر اللہ کا فقیر رب کی طرف سے انعام یافتہ ہوتا ہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری عمریں بیتتی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو خدا را اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، یہ ہمارا وجود کیا ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کہاں سے آئے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے جانا کہاں ہے۔ نماز میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے، انسان پڑھتا ہے، روزہ انسان رکھتا ہے، حج انسان کرتا ہے، زکوٰۃ انسان دیتا ہے، تسبیح اور مصلی پہ انسان کھڑا ہوتا ہے، جنت اور دوزخ میں انسان نے جانا ہے، قرآن انسان کے لیے، رسول انسان کے لیے، یہ ساری کائنات انسان کے لیے۔ اے انسان، تو نے ہر چیز کو دیکھ لیا، تو نے پہاڑوں کو مسخر کر لیا،
تو نے زمین کو مسخر کر دیا, تو نے ہر علم حاصل کر لیا. کیا تو نے کسی درویش کے پاس جا کر اپنے آپ کو بھی حاصل کیا کہ تو کیا ہے, تیرا وجود کیا ہے, تیری حقیقت کیا ہے؟ خود بینی, جو یہ عرفان کا لفظ ہے نا, عرفان کا مطلب کیا ہے؟ جاننا اور پہچاننا. کس کو پہچاننا؟ اپنے آپ کو پہچاننا, اپنی پہچان کرنا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حقیقت کی تلاش میں نکل پڑا. 30 سال مجھے لگے حقیقت کو تلاش کرتے کرتے کہ یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے. جب 30 سال کے بعد مجھے حقیقت نظر آئی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا اور میں مسکرا پڑا کہ وہ حقیقت تو 30 سال سے میری تلاش میں تھی. وہ حقیقت 30 سال سے میری تلاش میں تھی. میرے بھائیوں, یہ جو فقر ہے نا, اہل علم لوگ بیٹھے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی بزم میں آج سب لوگ اہل دانش اور شعور لوگ موجود ہیں. سوچنا چاہیے, ہماری عمریں بیتی جا رہی ہیں کہ یہ فقر کا رمز کیا ہے, راز کیا ہے. فقر کا راز یہ چادریں اور ٹوپیاں نہیں ہیں. فقر کا راز یہ چلے زہد و تقوی اور عبادت نہیں ہے. ان سے کہیں آگے فقر کے پاس ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے کہ جو بندہ بھی کسی فقیر کے پاس جاتا ہے, فقیر اس کو بتا دیتا ہے کہ تو کیا ہے. ایک بندہ ایک پیر کے پاس گیا, اس نے کہا سرکار مجھے مرید کر لیں. پیر نے کہا بیٹا تو کون ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ لیے. اس نے کہا سرکار یہی تو ڈھونڈنے آیا ہوں کہ میں کون ہوں, یہی تو ڈھونڈنے آیا ہوں کہ میں کون ہوں. تو جو آپ کے علاقے میں, یہ آپ کی دھرتی بہت پرانی دھرتی ہے. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیے, بڑے بڑے آپ کے بزرگ ایسے موجود بھی شاید ہوں جنہوں نے حضور خواجہ عالم خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کی. کبھی سوچا اس نوجوان عمر میں جب وہ سرکار آپ کے چک میں آئے, کیا وہ وجہ تھی کہ لوگ ان کے قریب ہوئے؟ کون سی وجہ تھی کہ لوگ ان کے پاس آئے؟ کیا ان کے پاس لینڈ کروزر تھی؟ کیا ان کے پاس دولت کے انبار تھے؟ کیا وہ بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے؟ کیا وہ بہت بڑی ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا وہ ان کا تعلق بہت بڑی پشت سے نسل در نسل کسی وراء الورا خاندان سے تھا؟ لوگ پھر ان کے قریب کیوں ہوئے؟ سادات گھرانے کے جتنے لوگ آپ سرکار کے مرید ہیں, کسی امتی فقیر کے اتنے لوگ مرید نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. وجہ ایک ہی تھی کہ حضور کے پاس, سرکار کے پاس ایک راز تھا. وہ راز کیا تھا؟ جو بھی ان کے پاس جاتا تھا وہ اس کو پہچان کرا دیتے تھے کہ تو کیا ہے. جب بندے کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے پھر اس بندے سے نہ خدا پوشیدہ رہتا ہے, نہ رسول پوشیدہ رہتا ہے, نہ کائنات کی کوئی اور راز پوشیدہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب. لمبی ہوگی معذرت خواہ ہوں, لیکن چونکہ جن جن چہروں کو آج میں دیکھ رہا ہوں, یہ چہرے بہت ہی پیارے چہرے ہیں, اہل شعور چہرے ہیں, جن کا تعلق, جن کی نسبت علم سے ہے, جن کی نسبت حکمت سے, جو لوگوں کو علم دے رہے ہیں. ایسے چہرے آپ کی آج محفل میں بہت سارے موجود ہیں, ایسے دنا شخصیات موجود ہیں. میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ نے کیمسٹری پڑھا دیا, آپ نے فزکس پڑھا دیا, آپ نے اسلامیات پڑھا دیا, آپ نے صرف نحو پڑھا دیا.